بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراب الہند من الصین، ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں ہوگی۔ آج سے صرف 20 سال قبل جو افراد علماء کرام اور جدیدیت میں جکڑے ہوئے مفکرین قیامت کے قریب میں ہونے والے بڑی جنگوں کے بارے میں ابواب فتن میں موجود احادیث کی اسناد پر بحث کرتے تھے، کسی کو من گڑت، کسی کو ضعیف اور کسی کو سیاسی مقاصد کے تحت تخلیق کردہ قرار دے کر مسترد کر دیتے تھے، آج حیرت میں گم ہیں، کیونکہ ان کے نظریہ علت و معلول کے تحت اللہ نے یہ اسباب کی دنیا بنائی ہے، اس لیے جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔ ان اصحاب اور ملحدین میں صرف ایک فرق ہے کہ ملحدین سرے سے خدا کے وجود کے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا تصور خدا اتنا محدود ہے، یعنی کہ دوسرے اصحاب جو ملحدین تو نہیں ہیں لیکن خدا کو اتنا محدود مانتے ہیں کہ اس نے یہ دنیا تخلیق کی، اسے ایک قانون کے تابع کیا، پیغمبروں کے ذریعے ہدایت بھیجی اور قیامت کی آمد کے انتظار تک اب وہ اس کے معاملات سے بے دخل ہو گیا ہے، یعنی ایک معطل ہوا خدا۔ اب جیسے لوگ یہاں کریں گے اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی برآمد ہوگا، یہی ان کا نظریہ ہے۔ البتہ غلط اور صحیح عمل پر جزا و سزا آخرت میں دی جائے گی، لیکن اسلام کا اللہ سمیع و بصیر ہے، اپنے فیصلوں پر بھی قادر ہے، اور وہ آج بھی لوگوں کو اپنی طرف واپس لانے کے لیے آزمائش اور عذاب میں ڈالتا ہے اور آزمانے کے لیے نعمتوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ وہ ہر گھڑی لوگوں، قوموں، گروہوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، ان کے بارے میں مسلسل فیصلے بھی صادر فرماتا رہتا ہے۔ اس کے اسی حسن انتظام کا ایک بڑا حصہ وقت سے پہلے لوگوں کو ڈرانا یعنی وارننگ کا بھی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ اس عذاب یعنی بڑے عذاب سے پہلے انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، شاید وہ باز آ جائیں۔ السجدہ آیت نمبر 21، یعنی قیامت سے پہلے وہ قوموں کے افعال کو دیکھ کر انہیں مختلف عذابوں کے ذریعے جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ اس کی لوگوں کی زندگیوں میں مسلسل براہ راست مداخلت ہے۔ وہ پیغمبروں کے ذریعے ہدایت دینے کے بعد بھی ہمیں روز یہ دعا مانگنے کی تلقین کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام دنیا سے قبل چونکہ دنیا کے حالات اس قدر دگرگوں ہوں گے کہ آدمی کا ہدایت پر قائم رہنا مشکل ہوگا، تو اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے قیامت سے پہلے کچھ عرصہ قبل یعنی آخر الزماں کے بارے میں بہت تفصیل سے پیشن گوئیاں عوام تک پہنچائی۔ یہ پیشن گوئیاں صرف سید الانبیاء کی احادیث کی صورت میں نہیں ملتی، بلکہ تینوں ابراہیمی مذاہب کی کتب میں ایک بڑا حصہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں موجود ہے۔ یہودیوں کے ہاں لئیسیہ کی کتاب اور دانیال کے مکاشفات، اور عیسائیوں کے ہاں بھی ان کے دونوں پیغمبروں کی کتب کے عہد نامہ قدیم میں موجودگی کے علاوہ متی اور بوائل اور مکاشفہ کے ابواب میں قیامت سے پہلے کے دور کے بارے میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ بشارتیں، پیشن گوئیاں، جنگوں کا احوال، یہی وجہ ہے کہ یہودی بحیثیت قوم گزشتہ 100 سال پہلے یعنی 1920 سے اس پر یقین کر کے اس مقدس جگہ یعنی یروشلم میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب وہ طاقتور اسرائیل کے طور پر ان پیشن گوئیوں کی سچائی کی علامت بن چکے ہیں، چونکہ انہیں گزشتہ 100 سالوں میں مسلمانوں کے سامنے قرآن میں اس علامت کا ذکر موجود تھا۔ فرمایا کہ اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں بسو، لیکن جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم کو واپس اکٹھا کر دیں گے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ لیکن اس آیت کو اقلیت پرست روز حشر سے منسلک کرتے رہے، اور اللہ نے ان کے سامنے ہی اس بنی اسرائیل کو جیسے کہا تھا ہم نے تم کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی سورہ احراف آیت نمبر 164، اپنے وعدے کے مطابق واپس یروشلم میں اکٹھا کر دیا، یعنی وہ بکھری ہوئی بنی اسرائیل آج دوبارہ اسرائیل کی صورت میں
گٹھی ہو چکی ہے، لیکن عقل و حرف کے پروانوں کو غیب پر یقین کی لذت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ غور کرو کہ اب مصر سے لے کر برصغیر تک جو کچھ برپا ہے، جن خطوں میں قتل و غارات اور تباہی و بربادی ہے، وہ پکار کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتائی گئی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ شاید اب کسی کو احادیث کی سند ڈھونڈنے اور راوی کے کردار اور نظریات اور بحث کرنے کی ضرورت باقی ہی نہ رہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا ہی اس کی دلیل ہوتا ہے۔ اس دلیل آفتاب پر پختہ ایمان ان یہودیوں کا ضرور ہے جو دنیا کے شاندار ملکوں کا عیش و آرام چھوڑ کر بے آب و گیا اسرائیل میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مقدس کتب میں موجود ایک پیشن گوئی کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ چند دن پہلے 9 اگست 2019 کو اسرائیل کے تمام اخبارات میں ایک ہیڈ لائن تھی جس کا ذکر تھا کہ ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل ماؤنٹ پر لومڑیوں کا نظر آنا اس پیشن گوئی کی صداقت ہے۔ اب یہاں پھر ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگا۔ یہ لومڑیاں یروشلم کی مغربی دیوار کے ساتھ گھومتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کا ذکر ان کی کتاب گریہ کی آیت 5 تا 18 میں ہے۔ بائبل کے لوگ ہیکل سلیمانی تباہ کر دیں گے اور ایک دن اس میں لومڑیاں گھومیں گی۔ یہ پیشن گوئی پیغمبر حضرت اوریا کی ہے، جبکہ اس سے براہ راست متعلق دوسری پیشن گوئی تالمود میں حضرت زکریا کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسا اگر ہوا تو ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا۔ مکوت B24۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے کہ اب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہونے والی ہے۔ وہاں سے تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے دن قریب ہیں۔ یہ سب تو ان کی کتابوں کے مطابق ویسا ہوتا جا رہا ہے اور رسول اللہ کی احادیث بھی بالکل اس کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن ایسا ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن یہودیوں کے لیے ایک وارننگ دیتا ہے۔ لیکن اگر تم وہی کام کرو گے تو تم کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8۔ اس تہس نہس کا سارا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے بتا دیا ہے، جس کا آخری منظر یہ ہوگا کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ پتھر اور درخت پکاریں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ مفہوم حدیث مسلم و مشکات۔ دلیل آفتاب کی علامت ایک اور حدیث بھی ہے، یعنی کہ ان ساری باتوں کی دلیل ایک اور حدیث بھی ہے جس کی سند پر گزشتہ کئی سو سال سے بحث جاری ہے، لیکن آج وہ حدیث بھی روز روشن کی طرح واضح ہوتی جا رہی ہے۔ یہ حدیث دور آخر میں ملکوں کی تباہی ہلاکت کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن پاک کی پیشن گوئیاں دیکھ لیں۔ کوئی قوم ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ اس خرابی و تباہی و عذاب کا تفصیلی تذکرہ 2 احادیث میں ملتا ہے۔ ایک کے راوی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جسے قرطبی اور نعیم بن حماد نے درج کیا ہے۔ دوسری کے راوی وہب بن منبع ہیں، جو السنن وارفدی الفتن میں موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق دنیا میں خرابی و تباہی پھیل جائے گی اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہوگا۔ مصر تب خراب ہوگا جب بصرہ میں خرابی آئے گی۔ بصرہ کی خرابی عراق کی خرابی سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی کی وجوہات بتائی، جن میں مکہ و مدینہ کی خرابی بھوک سے ہوگی۔ اس حدیث میں سندھ یعنی موجودہ پاکستان اور ہند یعنی موجودہ بھارت اور سین یعنی موجودہ چین کا بھی ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے۔ آج کے تناظر میں صرف اس حدیث کو سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو پورا منظر کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت بھارت کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں سب سے توانا آواز چین کی ہے، جس نے اسے اپنے مفادات پر حملہ قرار دیا ہے۔ یہ تناؤ کہاں تک جائے گا؟ یقیناً ہند بھارت کی تباہی تک جائے گا۔ یعنی اس حدیث کے عین مطابق جس میں غزوہ ہند میں ہند کے بادشاہوں کو جگڑنے کا ذکر ہے، بھارت پہلے ہی کئی حصوں میں منقسم ہو جائے گا اور پھر غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ سندھ، پاکستان اور ہند بھارت کے درمیان ہونے والی لڑائی کو بھی سامنے رکھیں، جس میں تباہی ہی تباہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہراسان کے لشکر کا بیت المقدس میں جانا اور وہاں امام مہدی کی نصرت کرنا، پھر وہاں سے جہاد ہند کے لیے لشکر روانہ کرنے کی روایت نظر میں ہو تو آنے والے دنوں کا نقشہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ پاک بھارت
جنگ جس کے نتیجے میں خطے کا امن تباہی، چین کی دخل اندازی اور بھارت کا حصوں میں بٹنا، یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر، خراسان سے فوج کا کمک کے لیے پہنچنا، سیدنا مہدی کا اقتدار اور پھر ہند سے لڑنے کے لیے پاکستان کی جانب فوج کی روانگی اور دونوں کا مل کر غزوہ ہند میں شمولیت، ہند کی مکمل تباہی اور اس کے خزانے کو بیت المقدس تک لے کر جانا، اسی دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ احادیث سے ترتیب تو یہی لگتی ہے، باقی اللہ رب العزت سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔